بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر. دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا. یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی. دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ایج ڈفرنس، کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی. میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو. جب 2 مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈفرنس جو بھی ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے گیا ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے. یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں. خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں. پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے. اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی. کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے. تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے. کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے. ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. اب میں اسے قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ کے سنا رہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہو. اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے. یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا. یہ ذرا میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں.
تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آپ 7 میں آ جائیں, پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, مت گالی دو, مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود, مشکل کشا, حاجت روا مانے ہوئے ہیں, انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر, غصے میں آ کر, بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ, پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ, تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا, ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ, تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب لوگوں نے تو نہیں ہے آپ کی کہانیوں کے اوپر یقین کرنا. میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں. زمین ساکن ہے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, قرآن ورسز ماڈرن سائنس وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, اور کافی ساری اس حوالے سے ویڈیوز ہیں جس میں میں نے اوورال مقدمہ کلیئر کیا ہے. اب رہ گیا سیدہ عائشہ والا معاملہ, وہ بھی فزیکل ورلڈ کی چیز ہے. تو یہ بتائیں کہ کہاں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ بالغہ نہیں تھی اس وقت. جب وہ بالغہ ہو گئیں, چاہے وہ 9 سال کی عمر ہو یا 19 سال کی عمر ہو, یہ بحثیں علیحدہ ہیں, اس کو چھوڑ دیں, ان بحثوں کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. میڈیکلی آج بھی 9 سال کی عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے, لیکن لاکھوں میں کوئی ایک. اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نہیں اربوں میں ایک تھی جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا, اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے, بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی, اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تو وہ اسپیشل خاتون ہی تھی, بالکل اسپیشل تھی, میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لیے ویسے ہی اسپیشل تھی. تو یہ ویسے چھوڑ دیں, اور شادی ہوئی ہے, آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے. پھر کہتے ہیں جی آپ اپنی بچی دیں گے. جی دنیا میں کون بدبخت ہوگا جسے یہ پتا ہو کہ یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں, اور وہ اپنی بیٹی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے, اور اس بیٹی نے امت کی ماں بننا ہو اور جنت میں رسول اللہ کی بیوی بننا ہو. یار آپ لوگ تو پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ, دنیا میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کا سوچتے ہیں. جو کائنات کے پلان کا مالک ہے, اس کی جو محبوب ہستی ہے, اس کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں سوچے گا. سیدنا عمر نے ویسے ہی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا.
انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے، یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جی جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو۔ سرکار ہم آپ سے کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے پیچھے پڑھو، سورہ التوبہ کھول کر دیکھو، وہ تو سراپا رحمت ہے، اللہ کے غضب بھی اس میں بیان ہوا، لیکن وہ سراپا رحمت ہے کہ اس غضب کی حالت میں بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی امن مانگتا ہے اسے امن دو، تاکہ وہ قرآن سنے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ مسلمانوں اور کافروں کی ایک پیس ٹریٹی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو اس کے بعد کوئی اس کو پھر فالو نہیں کرے گا، اور وہ کافروں نے ٹریٹی توڑی تھی۔ جب کافروں نے وہ ٹریٹی توڑ دی، اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ بد عہدی کی تھی، اور بد عہدی کی سزا اس زمانے میں یہ مانی جاتی تھی، اس کے اگینسٹ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، نہ کہ یہ ہے کہ جو بھی کافر نظر آئے۔ یار مسلمانوں نے 300 سال یہاں حکومت کی ہے، آج بھی 50% سے زیادہ، بہت محتاط اندازہ لگا لیں، ورنہ میرے نزدیک تو 70% سے زیادہ اس وقت بھی سب کانٹیننٹ میں کافر ہیں۔ تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان بنانا ہوتا تو مسلمان بنا نہ لیتے۔ میرا تعلق تو ویسے ہی مغلیہ خاندان سے ہے، اور ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پہ، ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں سمجھتے۔ جتنے ان کا یہاں پہ زور تھا، تلوار کی نوک کے اوپر سب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے، نہیں پڑھایا۔ دوسری طرف ضرور غلو کر لیا جلال الدین اکبر نے کہ اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی ہوئی تھی۔ مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی حکومت میں رہے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا۔ لہٰذا یہ بالکل، البتہ جو شروع میں اسلام پھیلا رومنز اور پرشین کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ بدمعاش حکومتیں تھیں، استحصال کرتی تھیں عوام الناس کا۔ وہ عوام الناس نے خود مسلمانوں کو ویلکم کیا جب ان کے ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں نے نجات دلائی ان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ دنیا کو فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے۔ اسلام دور جدید کا خالق ہے۔ آپ کے انڈیا ہی کے تو اسکالر ہیں وحید الدین خان صاحب، جن کو سب سے بڑے ایوارڈ انڈین گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے پرائم منسٹر مودی ہیں وہ تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی۔ پچھلے دنوں جو کورونا میں فوت ہوئے ہیں 90+ ایج کے اندر، ان کی آپ کتاب پڑھ لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق، کہ اس دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا ہے۔ پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، اسلام نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ رعایا اور بادشاہ کا دین مختلف ہو سکتا ہے، ورنہ رومنز جب تک بت پرست تھے، پوری رومن امپائر بت پرست تھی۔ جب کانسٹنٹائن 2 نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی، یا اس زمانے کا آپ کہہ لیں وہ اسلام تھا، تو پوری رعایا جو ہے اس کو اسلام قبول کرنا پڑا، کرسچینٹی قبول کرنی پڑی۔ لیکن کیا سیدنا عمر نے جب پرشین اور رومن امپائر گرائی ہے تو کیا انہیں تلوار کی زور کے اوپر کہا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ آج بھی 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ، 15 ملین، ورنہ عرب ملکوں میں تو کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا۔ اور ان 1400 سالوں میں عرب میں کبھی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہی ہے، ایٹ لیسٹ حرمین کی سرزمین کے اوپر۔ ایون جن زمانوں میں تاتاریوں کا زور تھا، اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن کی ہے عرب ملک کی، اور وہاں پہ ان کا فتنہ نہیں پہنچ سکا منگولوں کا۔ لیکن اس زمانے میں کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ بعد میں اسلام کے سب سے بڑے مجاہد ہی منگول بن جائیں گے؟ مغل، ہاں، منگول جو ہیں، عربی میں گاف نہیں ہوتی، تو یہ منگول کو مغل کہتے تھے عربک لوگ جو تھے۔ یہ مغل لفظ عربیوں نے دیا ان کو، تو وہ اس کی جگہ غین لگا دی، منگول، مغل۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ اللہ کی مرضی ہے جسے چن لے۔ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، اس وقت بھی ملے، آج بھی ملے۔ آج الحمدللہ اسلام کا لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو کہاں سے اٹھا کے اور کہاں پہ بٹھا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔
تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، انیشلی بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑی، لیکن وہ اخلاق سے ہی پھر پھیلا، یہاں تک کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے حوالے سے کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا۔ اب جس کی مرضی ہے قبول کر لے، جس کی مرضی قبول نہ کرے، لیکن ونس جب قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں کہ اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے، اور سال میں 1 دفعہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ اور اس کے بعد یہ 4 اعمال، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مسلمان ہو جائے، جو مسلمان نہیں ہوا، کافر مرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، مر جائے، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لگے گا۔ دنیا میں چرچ بنانے کی اجازت بھی ہے، مندر بنانے کی اجازت بھی ہے، گردوارے بنانے کی اجازت بھی ہے، اور مساجد بھی بنے، آپ کو مذہبی آزادی ہے۔ الٹا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے جو ٹیکس لیتے ہیں کافروں سے، وہ خیر مسلمان بھی دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، اب تو خیر زکوٰۃ سے بڑھ کے دے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ جزیہ کافروں سے لیا جاتا تھا، لیکن اس کے اگینسٹ ان کی حفاظت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، یعنی قیامت کا دن جو قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے، اس میں آخری 40 سال جب رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کیا، جو مسلمان ریاست کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا۔ اسلام تو انسانیت کی اتنی قدر کرتا ہے، یہ تو قرآن میں آیت ہے نا، آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ کی، کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اسلام کی تعلیمات ہے، تو اس قسم کی جو چیزیں وہ مشہور کر دیتے ہیں اور خام خواہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے کے، علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں۔ اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں بس چونکہ ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک چیز چل رہی تھی، اور جو چیز ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ہوتی ہے میں اسے ضرور اپنے جو ویکلی پبلک سیشن ہے اس میں ٹیک اپ کرتا ہوں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔